پیاری بہنوں السلام علیکم۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں صرف اپنی مسلمان بہنوں سے مخاطب ہوں کہ ہم مسلمان بہنوں کو اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کرنی چاہیے، اور ہماری بزرگ مائیں جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں انہوں نے کتنی اچھی اعلیٰ تعلیم دی تھی، اتنی اچھی پرورش کی تھی اپنے بچوں کی کہ وہ اتنے بڑے بڑے عظیم مجاہد بنے تھے۔ دین کے احکام پر عمل کرنے سے اور دین کا ضروری علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے سے مستورات نے، اسلامی تاریخ نے، اسلامی دنیا میں وہ ترقیاں حاصل کی ہیں، روحانیت کے اس درجے تک پہنچی ہیں جس درجے تک اس زمانے میں ہزاروں نہیں لاکھوں مرد بھی نہیں پہنچ پائے۔ آج ہم آپ سے پوچھتے ہیں، کیا رابعہ بصریہ کا نام آپ نے نہیں سنا؟ کہ رابعہ بصری یہ کون تھیں؟ ان کے زمانے میں ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ پائے تھے۔ اور اس کے علاوہ تاریخ پڑھیں اور مستورات بھی اس طرح کی آپ کو نظر آئیں گی۔ مسلمان فاضلات کی اور مسلمان ادبیات کی تاریخیں الگ الگ لکھی گئی ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علمی حیثیت سے بھی ہماری بہنیں پرانے زمانے میں ایسے درجے تک پہنچی ہیں کہ تاریخ میں نام آئے ہیں۔ بڑے بڑے اس زمانے کے علامہ ان سے رجوع کرتے تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ اس وقت ہم ان کے نام نہیں لے سکتے، وہ بہت زیادہ ہیں اور اتنے ہمیں یاد بھی نہیں ہیں۔ اندلس، بغداد اور قاہرہ میں اور حرمین شریف میں ایسی عورتیں تھیں کہ ان سے لوگ مسئلے پوچھنے جایا کرتے تھے اور عربی لغت کی تحقیق کرنے جایا کرتے تھے، ان سے علمی استفادہ یعنی کہ علم حاصل کرنے جاتے تھے۔ تاریخ میں ان کے اور ان کے شاگردوں کے نام موجود ہیں۔ کتنے بڑے بڑے شاگرد ہوئے، تو یہ دولت علم مردوں کے ساتھ مخصوص نہیں، مرد عورت دونوں کے لیے ہے یہ علم حاصل کرنا اور اپنے بچوں کی تربیت اچھی طرح کرنا۔ ہندوستان کی ہی مثال لے لیجئے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں ہندوستان میں بھی خواتین نے علم کے میدان میں بہت ترقی کی، اور ایک شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہی آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں ایسی بیویاں گزری ہیں جن کا دہلی میں اور بعض مرتبہ دہلی کے باہر بھی فیض پہنچا، اور یہ کیا کم بات تھی کہ ان کے آغوش تربیت میں ان کی گود میں شاہ عبد القادر پیدا ہوئے، شاہ رفیع الدین پیدا ہوئے اور عبد العزیز پیدا ہوئے۔ یہ کن کی گود میں پیدا ہوئے؟ پیاری بہنوں، یہ سب مستورات تھیں، سب مائیں تھیں۔ انہوں نے کیسے کیسے عظیم سپوت جنے تھے کہ وہ اتنے بڑے مرد مجاہد بنے، اور ہم بہنیں آج کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ذرا ہمیں اپنے رویے پر اور اپنی تربیت کرنے کے انداز پہ نظر کرنی ہوگی اور ہمیں اس طرف دھیان دینا ہوگا۔ یہ اچھی بات ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ مل کر ہم چل رہے ہیں، انگلش کی تعلیم دلا رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں، بے شک دلائیں، لیکن اپنے اسلام کو، اپنی اسلامی تربیت کو نہ بھلائیں۔ خدا را ہم بہنیں جاگیں اور اپنے بچوں کی طرف دھیان دیں۔ ہمارے بچوں کی پرورش پرداخت کس طرح ہو رہی ہے، ہم ان کو اسلامی تاریخ کیا بتا رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی کیا ان کو باتیں سمجھا رہے ہیں، کس طرح ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ ہم صبح شام یہ اہتمام کریں کہ اگر ہم سے بس چلے، ہمارے پاس جتنی نالج ہے وہ ہم اپنے بچوں کی اسلامی نالج دیں، اگر ہمیں نہیں ہے تو ہم ایسے مولانا کا، قاری کا اور حافظ صاحب کا انتظام کریں کہ وہ اچھی طرح سے دینی تعلیم و تربیت ہمارے بچوں کو دیں، حدیث کا، قرآن شریف کا مطالعہ کرائیں، ان کا ترجمہ تشریح سکھائیں اپنے بچوں کو، سارے کلمے یاد کرائیں، نماز کا ترجمہ اپنے بچوں کو یاد کرائیں، سونے جاگنے کی دعائیں یاد کرائیں، اور اللہ اور رسول کی محبت اپنے دلوں میں ڈالتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے پیسے سے نوازے کہ آپ عمرے پہ اور حج پہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، تاکہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے ذہنوں میں، دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت بھری رہے، تاکہ یہ بڑے ہو کر یہ عظیم مجاہد بنیں، دین و اسلام کے خادم بنیں اور آپ اجر خیر کمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اسلامی طریقے سے پرورش کریں اور ایک اچھی نئی نسل ہم اپنے سماج کو دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم پیاری بہنوں۔